11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थी, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो है ये इंतखाबात के महीने होंगे। चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था कि मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। फैसला आपने देना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम हैं और खिदमत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाजरीन, हुक्मरान इत्तेहाद को इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 9 माह होने वाले हैं, लेकिन इन 9 माह में मुल्क बेहतरी की बजाय मुसलसल गिरावट का शिकार है। मगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क में शदीद और संगीन सियासी बहरान है, मगर हुक्मरानों और सियासतदानों को हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। मईशत पर दिवालिया होने के खतरात मंडरा रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं, ख़जाना खाली हो गया है, डॉलर 230 रुपये तक पहुँच गया, लेकिन हुक्मरानों और सियासतदानों को हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। नाज़रीन, महंगाई 16% से 29% तक पहुँच गई, बिजली का फ़ी यूनिट 14 से 31 रुपये का हो गया, गैस 200% महंगी हो चुकी, मगर हुक्मरानों और सियासतदानों को हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। 60% सनतें बंद हैं, बरामदात में 5.5% कमी आ गई, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया, 77% लोग गरीब हो गए, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान जिनको हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। पार्लियामेंट गैर फाल है, फैसला साजी का फुकदान है, हुक्मरान सियासी मामलात हल करने में नाकाम है, मगर हुक्मरान और सियासतदान हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन उरूज पर है, 7 लाख तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर चले गए हैं और इसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के 24 शहरों को वीज़े के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं। 3.5 करोड़ सैलाब मुतासिरीन सख्त सर्दी के बावजूद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, लाखों हलाकतों का खदशा है, लेकिन हुक्मरान और सियासतदान है कि उन्हें इक़्तिदार के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। दहशत गर्दों ने फिर सर उठा लिया है, दहशत गर्दी का फ़ियत इस्लामाबाद तक पहुँच गया, मगर हुक्मरान और सियासतदान अपने इक़्तिदार को बचाने की जंग में और इक़्तिदार हासिल करने की जंग में मसरूफ़ हैं। हमारा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए कि इस इक़्तिदार की जंग में मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच गया, क्या ये मुल्क कैसे चलेगा? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास अहमद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि इस वक्त मुल्क में एक बहुत ही संगीन सियासी बहरान है, मईशत पर डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात मंडला रहे हैं, दहशत गर्दी के जो एक नासूर है वो भी एक दोबारा से जन्म ले चुका है और वो बढ़ रहा है। अब हुक्मरान इस बात पर मुसर हैं कि हर हाल में मुद्दत पूरी करनी है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो भी हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, डायलॉग मुज़ाकरात की तरफ हमने नहीं बढ़ना, लेकिन अर्ली इलेक्शन हो। आपके ख्याल में अब ये मामलात इस तरह कैसे चलेंगे? जब कल भी आप बात कर रहे थे कि अब वक्त है कि डायलॉग की तरफ इनको बैठकर बात करनी चाहिए, ये जो सियासी मामलात हैं इनको बैठकर मिलजुल कर हल करना चाहिए और आगे बात बढ़ानी चाहिए। अब आप क्या समझते हैं कि ये मामलात इसी तरह चलेंगे तो मुल्क का पुरसाने हाल कौन होगा? सबसे पहले तो दुआ, आज चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है, तो बिलावल साहब की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी तवील उन्होंने तकरीर की। मुझे लग रहा था कि शायद आपका प्रोग्राम भी खासा लेट हो जाए, लेकिन शायद उन्हें फिर रहम आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं, दुआ को प्रोग्राम करने देते हैं, वरना मुझे लग ही रहा था। सही है। और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ पे बात की, इमरान खान साहब पे तनकीद बज़ाहिर करते थे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो कहना तीनों ते सुनाना नौ नू। असल उनका जो रुख रोशन था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तनकीद की, आज खुल के किया, लेकिन चूँकि बिलावल साहब आजकल अपने हैं इसलिए शायद वो ज़्यादा महसूस नहीं होगी उनकी तनकीद। इमरान खान साहब जब करते हैं ज़ाहिर है वो बहुत महसूस होती है, वो क्यों कर रहे हैं। अब ये जिस हाल तक पहुंचा दिया गया है इस मुल्क को, आज आपने देखा कि वो इस्लामाबाद के वल्दियाती इलेक्शन, वो हमारा जो गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है उसने वो फिर मुलतवी कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर तो पीटीआई इलेक्शन में किसी में जीत सकती है तो इलेक्शन नहीं होने,
اچھا گورنمنٹ 1 سال تک معاشی ایمرجنسی وہ لگا کے بڑھا سکتی ہے اپنی اس کو مدت کو جی ایک تو وہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے لیکن جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ سعد رفیق صاحب کی تقریر بھی میں کل سن رہا تھا ان کی طرف سے بھی تنقید مجھے نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آج بلاول صاحب کی بھی نظر آئی تو الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے یہ تو سیدھی بات ہے اب دعا کریں کہ کوئی سلیکشن تک کی بات رہے چیز اس سے آگے نہ بڑھ جائے کہ سلیکشن سے بھی اگر بات آگے بڑھ گئی تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ڈیفالٹ صرف معیشت کا نظر نہیں آ رہا مجھے ہر شعبے میں ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے ہم ہر جگہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوا کرتی کسی بھی ملک کے لیے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے بس اللہ کرے کہ چیزیں کنٹرول کیونکہ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے جس میں حکومت اپوزیشن دونوں شامل ہیں ان کے بس کا روگ مجھے نہیں لگتا جی عامر صاحب اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے تو پھر یہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے بے شک وزیر خزانہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا دھرا پاکستان تحریک انصاف کا ہے ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے لیکن انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ حالات خطرناک ہیں معاشی طور پر تو یہ کس طرح سے معاملات آپ بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو دیکھیں وہ اسحاق ڈار کہیں یا کوئی بھی کہے کہ بڑے اچھے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں جب ظاہر ہے کہ ڈکلائن مسلسل ہے اور آپ کو قرضے بھی اتارنے ہیں اور عالمی دنیا میں بھی رہنا ہے اور فی الحال ظاہر ہے کہ ایک پریشر پورے کا پورا موجود ہے تو حالات تو ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کہہ نہیں سکتے لیکن الیکشن بھی حل نہیں ہے کیونکہ وہ جو مرضی جیت جائے کیا جنہوں نے 4.25 سال پہلے حکومت کی وہ ڈیفالٹ کے قریب ڈال کے نہیں چلے گئے تھے انہوں نے کون سا حل دے دیا تھا کہ آپ اس کو الیکشن کو حل سمجھتے ہیں حل صرف ایک بات میں ہے کہ پہلے سب ایک جگہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ جی کیا راستہ نکل سکتا ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت ہو جائے پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ توقعات ہیں کہ وہ ہمیں ریسکیو کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ریسکیو کریں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی عمران خان صاحب کا غصہ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا فواد چودھری کہتے ہیں جی ان کو تو لائے وہی تھے تو لہذا ظاہر ہے کہ ہم ان سے کیوں بات کریں ہم تو انہی سے بات کریں گے جو ان کو لے کے آئے تھے اور جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا تھا تو لیکن ہم بات ان سے ہی کریں گے تو ان سے مراد وہی ہے کہ جب اب آج جنرل عاصم منیر ہیں جو آرمی چیف ہیں تو وہ اور عدلیہ 2 ادارے ہو گئے پھر پارلیمنٹ ویسے کہہ لیں یا سیاستدان کہہ لیں یہ سارے ملتے ہیں تو یہ پاکستان کی تباہی کا ایک راستہ بنا ہے کیونکہ اس میں حصہ سب نے ڈالا ہے مطلب اب جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے اگر یہ بات کہہ گئے کہ جی ہاں ہم نے غیر آئینی کام کیے تو قصور تو آیا نا جب آپ ایک بندے کو انسٹال کرتے ہیں صدر پاکستان کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی کہ جی انہوں نے الیکشن جتوایا سب کچھ کیا آج جن لوگوں کی انہوں نے تردید کی انہوں نے ٹھوک بجا کے کہا کہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے ویڈیو بھی موجود ہے آپ کر لیں تردید کر لیں مطلب صدر صاحب نے جو باتیں مانی وہ ساری عمران ہم نے کل بھی کہی کہ عمران خان صاحب نے کہی تھی اب اس ملک کو اگر آپ کو چلانا ہے نا تو 2-3 ہی باتیں ہیں کہ آپ سب کو اوپن کنفیشن کرنے پڑیں گے کہ ہم سب نے غلط کام کیے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس ملک کو چلانا ہے کیونکہ حل یہ نہیں ہے کہ جی آپ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد الیکشن کرا دیں تو کوئی حل نکل آئے گا حل یہ نہیں ہے حل یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ آپ کو ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ چاہے کوئی حکمران ہو اس کی گارنٹی عدلیہ سے جیسے ریکارڈنگ پہ لی گئی ہے اب وہ سبکی مٹائی ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق ہے یہ نیا معاہدہ فیصلہ یہی آیا نا کیونکہ دنیا میں آپ کو 7-8 ارب ڈالر کی ٹھک گئی کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سو موٹو لی اور فیصلے دے دیے تو آپ کو تو یہاں پہ تو آپ کی حکمرانی چلتی ہے چل گئی باہر تو نہیں نہ مانتا آپ کو کوئی تو آپ پھنس گئے تو اب یہی حل ہے کہ اسی طریقے سے سب اپنے اپنی غلطیاں مانیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والی کہانی ہے یہ چھپ کے بھی معافیاں نہیں مانگنی سب آئیں کنفیس کریں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی پھر یہ ملک چلانے کے قابل ہو سکے گا پھر انکار ہی سمجھیے رانا صاحب تاڑے لو جی فیصل ایک بات کر لوں میں آپ کی طرف سے آ گئی ہوں سوال آپ سے یہی ہے سمجھ نہیں آئی جی فیصل صاحب نہیں آپ یہ دیکھیں
کہ عامر صاحب کی بات سنیں آپ ان کی کہ عدلیہ نے یہ غلط کام کیے، عمران خان نے یہ غلط کام کیے، فوج نے یہ غلط کام کیے، اور بھائی موجودہ حکومت نے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور کیا تو کچھ ایک وہ غلطیوں کو لا کے سنبھالنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے بیچاری گورنمنٹ. یار آپ اسی کو شہباز شریف دن رات صبح رات فیصل صاحب یہی سوال آپ سے، یار کیا کریں فیصل صاحب یہی سوال آپ سے، آپ ازالہ کر لیں. کمال ہے یار. الطاف حسین کو لانا آپ نے لے آئے. میں سمجھ میں نہیں آتا یار کہ یہ کس طریقے سے اس طرح کی گفتگو کر لیتے ہیں یار. بھی سمجھ میں نہیں آتا یقین کریں ان کی ہمت کو اور آپ کی بھی ہمت کو ایسے ہی جیسے آپ کو سنائی ہے. چلے فیصل صاحب زیادہ سلام ہے. فیصل صاحب یار یہی سوال آپ آپ یعنی تو سارے ہم سنتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. جی آج میں ملا تھا شہباز شریف صاحب سے، میں نے بہت باتیں کی ہیں آپ کی بتائی ہیں. سب ایک ساتھ بیٹھ جائے، سب ایک ساتھ بیٹھ جائے. کہتے ہیں آپ مجھے ایک بات کوئی بتائے تو صحیح نا کہ عمران خان کے علاوہ کون ہے جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا؟ کوئی ایک نام تو بتائے نا. اگر عمران خان کے بیٹھنے سے ہی مسئلہ ہونا ہے تو پھر اقتدار عمران خان کے حوالے کر دیں، ہٹ جائیں آپ اقتدار سے. بھائی ہر آدمی سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں. بھائی سب تو نہیں، یہ سب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں، جس کا وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اچھا حکومت بھی ان کے ساتھ ہے، وہ سیاسی جماعتیں جن کا کوئی کمیشن نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. پتہ نہیں 200 رکنی اتحاد ہے، 500 رکنی اتحاد ہے، کتنے اتحاد ہیں کتنے. پھر بھی کہتے ہیں کہ یار سب بیٹھ جائیں. بھئی ہے کون گیا عمران خان کے علاوہ؟ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے، اس کے بغیر آپ صفر ہے تو بھائی اقتدار عمران خان کے حوالے کر دو نا. سب نے حصہ ڈالا ہے. جی جی فیصل ساتھ ہے نا اسٹیبلشمنٹ، ساتھ ہے نا آپ کے ساتھ ہے نا اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکومت کے ساتھ ہے نا، اعلانیہ ساتھ ہے نا. ساتھ ہوگی آپ کو یقین نہیں ہے؟ فیصل صاحب اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیجئے گا. کس طرح آپ کو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بات ہوگی تو کرے گا. جی عامر صاحب آپ موقع دیں ان کو. ہاں دیکھیں جی فیصل صاحب غصہ آ گیا عامر صاحب کو. پانی پئیں. دیکھیں بات ایاز صاحب نے چائے پینا شروع کر دیا، آپ کمپلیٹ کریں بات. دو الگ باتیں. عمران خان جس طرح اپوزیشن کر رہے ہیں اور جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ اور پاکستان پہ جو اٹیک کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ الگ ہے. ان دونوں کا ملا کے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ عمران خان اگر روڈ پاور کرنے میں کوئی کامیاب ہو جاتے، اسٹریٹ پاور شوق، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک گھر میں بیٹھ کے ایک اسکرین سے خطاب کرنے کے علاوہ ان کی ایکٹیویٹی ہے کیا ایکٹیویٹی ہے؟ یہ ٹی وی کے خطاب سے بھی حکومت کے کاموں میں مداخلت پڑ رہی ہے. اس حکومت کی اپنی صلاحیت کہاں ہے؟ اس حکومت کا اپنا پلان کہاں ہے؟ کوئی ایک پلان تو یہ حکومت بتائے نا. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس پلان نہیں ہے؟ یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا سابق وزیر وہ جو ہے آپ کے خزانہ اسماعیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے، کوئی اور نہیں. ہم تو جھوٹے عامر صاحب کی نظر میں غلط بیانی کرتے ہیں، اور لیکن وہ آپ کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے نا، اس کی بات مان لیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے وزیر خزانہ کہ آپ اس ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہو گئی ہیں. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، ان کا اپنی مرکزی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. او بھائی یہ آپ جو بولتے تھے کہ ہم آ کے مسائل حل کریں گے، عمران خان تو نائل تھا نا، سب کچھ مان لیا کہ نائل تھا، غدار تھا، فلاں تھا، ڈھمکا تھا. اس بحث میں نہیں پڑ رہے، اور باتیں بھی صحیح ہیں اس میں، یہ بھی نہیں کہ غلط بات ہے، یہ باتیں بھی سب صحیح ہیں. اور بھائی یہ دودھ کے دلہے جو آئے تھے، جو محب وطن جو آئے تھے، جو 30 سال کا تجربہ لے کر آئے تھے، یہ کہاں ان کا 30 سال کا تجربہ؟ چلیں برگیڑ صاحب سے پوچھتے ہیں. بتائے تو صحیح نا، کوئی پلان تو دیتے نا، کسی ایک شعبے میں کوئی پلان دیتے. وہ لاکر میں برگیڑ صاحب پلان ہے نہیں حکومت کے پاس. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں پلان ہے نہیں، لیکن انہیں شوق ہے اپنی مدت پوری کرنے کا. جی برگیڑ صاحب دیکھیں دعا، یہ بالکل بات فیصل کی ٹھیک ہے. they did not have any plan، اور نہ انہوں نے پچھلے 8 مہینے میں کوئی پلان ورک آؤٹ کر سکے ہیں، اور نہ پاکستان کے عوام کو بتا سکے ہیں کہ ہمارے پاس آئندہ 1 سال کے لیے یا بجٹ تک، جون تک یا جولائی تک ہمارے پاس پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا کون سا پلان ہے. ایشو یہ ہے کہ کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا، عوام کو سیٹسفائی نہیں کیا، ان کے مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ کی تمام چیزیں کر لی. نیب ختم کر لیا، کیسز ختم کر لیے، اس کو سلمان شہباز آ گیا، ابھی مسانی لا آ گیا، اس سے پہلے ساغ ڈار آ گئے.
تو عمران کے نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کیا. اب ایشو یہ ہے اس وقت پرانی بحث میں نہیں جانا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے. جی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پالیٹیشین نے یہ ہمیں پورے پاکستان کو یقین دلا دیا کہ ان میں میچورٹی نہیں ہے اور یہ کیپیبل نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. اس لیے یا تو چیف جسٹس آف پاکستان یا آئی اسٹل فیل کے اسٹیبلشمنٹ ان کو ایٹ لیسٹ مجبور کرے کہ بیٹھیں اور 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر کوئی ایسا حل نکالیں, اور آپ خود نکالیں, اس میں کسی اور کا کام نہیں ہے, آپ خود حل نکالیں اور پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ اگلے 8-9 مہینے کے لیے کیا روڈ میپ ہے, کب اسمبلی ڈیزالو ہوگی, کب کیئر ٹیکر بنیں گے, کب الیکشن ہوں گے, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اور کس وقت کیا ہوگا, تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو, ملک کی ایک ابہام کی سچویشن یہ ختم ہو اور ملک ایک ترقی کی طرف چلے. ساتھ ہی ساتھ چیف آرمی اسٹاف کو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, 3 سال رہنا ہے, پلیز ہی شوڈ گو ٹو 4-5 ہمارے فرینڈلی ملک قطر, سعودی عرب, یو اے اور چائنا, برنگ $7-8 بلین. آپ کو شاید لوگ مان جائیں ہمارے سیاستدانوں کی اب کریڈیبلٹی نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے. یہ ملک کے لیے بہت, کیا ہم اس وقت جیسے ہم سب بات کرتے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں, سارے میڈیا کے اوپر کوئی ایک نیریٹو ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے واٹ از دا وے فارورڈ. یہ ہمیں بیٹھ کے آج ڈیسائیڈ کر پاکستان. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کے ساتھ بیٹھے, آج بتائیں کس کے ساتھ, کون کس کے ساتھ بیٹھے, آج یہ طے کریں نا. دیکھیں ان کو سختی سے بٹھائیں, اگر نہیں سمجھتے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کون کس کے ساتھ بیٹھے, کس کے ساتھ کہ صرف آپ تک پولیٹیکل خود بیٹھے ہیں, سیاستدانوں کو بٹھا دیں, سیاستدان خود بیٹھے. ارے سب تو سارے لوگ تو حکومت میں شامل ہیں, ایک جماعت کا جو آپ نام بتائیں. چلو عمران کو ساتھ کریں نا, ایک قاسمی کو عمران کو بھی ساتھ کر لیں, تاکہ اگر عمران خان کے شامل نہ ہونے سے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے تو اقتدار عمران خان کے حوالے کریں نا پھر آپ. نہیں چلو وہ میں سمجھتا ہوں, لیکن سب کا قصور ہے. نیشنل ڈائلاگ از ضروری. ٹھیک ہے, بالکل یہ بات تو ہے, نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس وقت جو ملک جن حالات پر کھڑا ہے. ایسا نہیں ہے. جی الیاس صاحب, 300 رکنی اتحادی حکومت ہے, پھر بھی پتہ نہیں نیشنل ڈائلاگ کا ہے کا نیشنل ڈائلاگ, سب تو حکومت میں شامل ہے. نہیں عمران خان صاحب تو نہیں ہے نا, وہ بھی تو ایک بڑی جماعت ہے, یہ طے کر لینا, بڑے لوگ فالوورز ہیں, عوام ان کے ساتھ. الیاس صاحب ایم کام کر دیں, عمران کی مقبولیت ختم کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. جی لیکن جو نہیں, یہ صاحب میں کہنا یہ ہے کہ یا تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں سارے مسائل کل جو ہے عمران خان کے پاس ہے, ہمارے بس کی بات نہیں, تو بھائی اقتدار اس کے حوالے کر دیں. بھائی اس کی مقبولیت ختم کر دیں, آپ کو آسان حل بتا دیا میں نے. پیٹ میں رکھ کے دیا تھا اسے ملک. الیاس صاحب ٹائم کم ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. الیاس صاحب آپ کے خیال میں رکھ کے تو نون لیگ کو بھی دیا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے فیصل صاحب, عامر صاحب, الیاس صاحب کو بات کریں. پہلی ملاقات میں سب نے سلوٹ مارے تھے. اچھا یہ رجیم چینج پہ وہ کہہ رہے ہیں, الیاس صاحب کہہ رہے ہیں آپ میری ٹرن میں بات کر رہے ہیں, مجھے بات کر لینے دیں. الیاس صاحب دیکھیں ان سب سیاستدانوں کو جو بھی اقتدار میں آتی پارٹی, اس کو ایک اپنا پلان بنانا چاہیے, اکنامک پلان وغیرہ. جیسے یہ نہ ان کے پاس پولیٹیکل پلان ہوتا ہے نہ اکنامک پلان ہوتا ہے, بس یہ صرف ہے کہ اقتدار مل جائے. دیکھیں خان صاحب آئے, خان صاحب کی طرف سے اپنے مختلف 5 فنانس منسٹر چیک کیے, لیکن ان سے تو کچھ نہیں ہوا. حالات اس وقت بھی ایسے ہی تھے, اور اس کے بعد اگر سٹیبل ہوتے تو اتنی زیادہ مشکلات نہ ہوتی. اب اس وقت جب یہ آئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا فنانس منسٹر چیک کیے ہیں. اب ڈونرز ہیں باہر سے جو دیتے ہیں ان کو, IMF, ورلڈ بینک وغیرہ, وہ تو بندے جب حکومتیں یہ چینج ہوں گی, انسٹیبلٹی ہوگی, تو وہ کوئی نہیں ان کے پاس آئے گا. تو زیادہ اپنے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی اکنامک سٹیبلٹی ہے. بالکل. لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ اس پر لے آئیں کہ ہمیں مزید تجربے نہیں کرنے چاہیے. صحیح ہے. اور اپنے بیٹھ کے سمپل دونوں جماعتوں کو, تمام پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. خان صاحب اور 13 پارٹیوں کو مل کے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ ملک کو چلانا ہے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. کیونکہ عوام کے ساتھ تو زیادتی ہے, عوام تو مہنگائی میں پھنس گئی. 31 روپے کا یونٹ دیکھ لیں, اب مزید بڑھ جائے گا. پیٹرول دیکھ لیں, سلیب بھی ختم کر دی ہوئی ہیں. عوام تو مشکلات کا شکار ہیں, بچے پڑھنے مجبور ہو گئے, اسکولوں میں نہیں جا سکتے. یہ تمام صورتحال ہے. سیاستدانوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اب مزید تجربے نہ کریں. صحیح ہے جی, سیاستدانوں کو ادراک چاہیے کہ اس وقت عام آدمی کس طرح سے سفر کر رہا ہے. اور یہ بھی بات درست ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں, نہ ہی معاشی نہ ہی سیاسی.
राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अगला सवाल होगा हमारा, साल 2022 का ये आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। हम सवाल ये रखेंगे, ये साल सियासी तौर पर हंगामा खेज साबित हुआ है, आइंदा साल सियासी मंजरनामा क्या होगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब टू प्लीज टेक द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, साल 2022 सियासी तौर पर इंतहाई हंगामा खेज रहा। पार्लियामेंट गैर फाल रही, सियासी फैसले पार्लियामान की बजाय अदालतों में ही होते रहे। अप्रैल में मुल्क की तारीख में पहली बार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान को अपने ओहदे से हाथ धोया, जिसके बाद 13 जमातों पर मुश्तमिल कमज़ोर हुकूमत वजूद में आई। इमरान खान ने इस हुकूमत के खिलाफ 2 लॉन्ग मार्च भी किए, लेकिन दोनों जो मार्च थे वो बेसूद रहे। लॉन्ग मार्च के दौरान 3 नवंबर को इमरान खान पर फायरिंग भी की गई, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। इसके साथ पंजाब का सियासी महाज भी इंतहाई गर्म रहा। उस्मान बुज़दार की छुट्टी हुई, हमजा शहबाज को तख्ते लाहौर पर बिठाया गया। तख्ते पंजाब कहना गलत, तख्ते पंजाब कहा जाए तो वो ज़्यादा सही होगा, लेकिन अदालत के फैसले के बाद हमजा शहबाज की जगह परवेज़ इलाही तख्ते पंजाब के मालिक बन गए, मगर आज उनकी कुर्सी भी लड़खड़ा रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, और चूँकि ज़ाहिर है जब मुझे याद है जब लास्ट दिसंबर में हमने यही सवाल रखा था तो एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि हम कोई पेश गोई नहीं कर सकते। तो आप सबसे यही गुजारिश है, ज़ाहिर है आपने एक गहरी नज़र रखी सियासी तौर पर बतौर तज्ज़ियाकार, तो आप आइंदा जो साल है उस पर भी जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है आइंदा साल सियासी मंजरनामा क्या होगा? मैं तो आई एम वेरी होपलेस कि आगे अगला साल भी इसी तरह टर्माइल होगा, सियासी तौर पर गैर इस्तेकाम होगा, मुआशी गैर इस्तेकाम होगा और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो मौजूदा हुकूमत कोई ना कोई प्लान जरूर देती, चाहे वो सियासी प्लान, फिर उसके बाद मुआशी प्लान देती और उसके बाद कीमतें कम करने का कोई अंदिया देती। लेकिन सवाए लॉलीपॉप देने के और इसके अलावा ये कहने कि अपने तमाम मसाइल सेल्फ इंटरेस्ट के जो थे वो हल करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और सेम गोज टू द ऑपोजिशन ऑल्सो। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अगला पिछला साल ये 22 ये बहुत ही जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहा है, इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, IMF वर्ल्ड बैंक ने हमें बहुत परेशान किया है और अभी भी इसकी कोई रिवाइवल की उम्मीद नजर नहीं आती है। इसलिए अगले साल में मेरे ख्याल में आज के दिन अगर अभी भी ये हुकूमत और अपोजिशन बैठ के, जैसे आज हम पैनल में फर्स्ट टाइम एक चॉइस पे मुत्तफिक है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तमाम लोगों को बैठ के पॉलिटिशियन को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट अगर ये पोलिटिकल है उसको अब इन्वॉल्व नहीं करें और सियासी फैसले सियासी तरीके से करें, विक्टिमाइजेशन नहीं करें। इवन टू एन एक्सटेंट कि नवाज शरीफ को अगर आना है तो बिल्कुल आए, आके अगर उनके जब बाकी केसेज हुए इनके खत्म भी हों और मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और फिर जो हुकूमत आए उसके इलेक्शन को एक्सेप्ट भी किया जाए, उसका मैंडेट भी एक्सेप्ट किया जाए और वो नया बजट भी बनाए या बजट के बजाय जो भी आए। लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शायद ने इस मेच्योरिटी दिखाई। जी आमिर साहब, वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था ना, वो जरा मैं शायर टाइप तो हूँ नहीं लिहाजा पढ़ देता हूँ। खुदा करे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो हम दुआ करनी चाहिए और हमारा ईमान है और यही कोशिश और ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, क्योंकि हमारे जितने ताकतवर लोग हैं वो रहम करने के लिए तैयार नहीं है, ना आवाम पे तैयार हैं और ना इस मुल्क पे तैयार हैं, क्योंकि वो सब अपने लिए तैयार हैं। उसमें आप तमाम सियासतदानों को शामिल कर लें, उसमें तमाम आप इदारों को शामिल कर लें और नाम ले लें सिविल ब्यूरोक्रेसी का, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, अदालती ब्यूरोक्रेसी का और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद और बाहर लोगों का। अगर नहीं है ख्याल तो वो है अवाम का।
جس میں میں اور آپ ہم سب شامل ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ڈالر کے اندر ایک دفعہ شوکت عزیز سے میری بات ہوئی جب چینی کا ریٹ پہلی دفعہ چڑھا ایک دم, تو وہ کہنے لگے یار وہ $1 کے برابر ہی ہے نا, 60 روپے جب چینی ہوئی. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ڈالر میں کھیلتے اور پھلتے اور پھولتے ہیں. ہمارے لیے قائد اعظم کا نوٹ رکھا ہوا ہے جس کی قدر انہوں نے قائد اعظم کی طرح نیچے 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 اس کو صرف فریم میں ٹانگ کے رکھ دیا ہے. جیسے وہ راشی ہوتا ہے نا تو لکھا ہوا ہوتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, مطلب وہ لگا کے جتنے کرپٹ ہیں ان کے فون پہ کال کریں تو نعت لگی ہوئی ہوگی. یعنی ایک ڈرامہ اس ملک کے اندر اس قدر بھیانک ہے کہ آپ چیک کرتے جائیں اور پریشان ہوتے چلے جائیں کہ ان کے مسائل ہی اور ہیں, ان کے خواب ہی اور ہیں, ان کی سوچ ہی اور ہے. اور ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, اسی لیے بحث کرتے ہیں کہ ہم سب کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ایشو بھی یہی ہے. آج ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا نا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ صرف سلیکشن چاہیے, ہر بندے کو اپنی سلیکشن چاہیے کہ میرے لیے ٹھیک ہو جائے. لیکن جب تک یہ سارے یا تو عوام نکلیں, جیسے ہم کبھی کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے کہتے تھے نا, وہ ڈکن فروش جب وہ MNA بھی بن گیا اور پھر غائب ہو گیا, اس دن کے بعد سے اس کے کراچی کا پیٹ کا درد, وہ عالمگیر خان کے کیا نام ہے وہ ہمارے یہی نام, مطلب ان لوگوں کا, مطلب اس نے جس دن سے وہ MNA بنا اس دن کے بعد سے اس کو ڈکن کراچی شہر بھول گیا. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ اوپر جا کے بیٹھتے ہیں آپ کو عوام بھول جاتے ہیں. وہ نکلا, اس کو لوگوں نے, وہ جس طرح بھی سلیکٹ ہوا, سلیکشن ہوئی, وہ MNA بن گیا, لیکن اس نے کتنا کام کیا, یہی ہر جگہ پہ فٹ بیٹھتی ہے بات. اللہ کرے کہ یہ جس طریقے سے میڈیا میں اوپن ہوئی ہے بات, جنرل باجوہ جاتے جاتے کہہ گئے کلیئرٹی سے کہ ہم نے غیر آئینی کام کیے. بے شک ہمارے برگیڈیئر صاحب نہ مانے اس بات کو, لیکن جب یہ بحث شروع ہوئی ہے تو اس کا منطقی انجام آج ہم نئی قیادت سے یہ رکھتے ہیں توقع, چاہے وہ سول ہو, چاہے وہ ملٹری کی ہو, وہ جوڈیشری ہو, چونکہ آئین کے اندر یہی 3 ادارے ہیں نا, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور پارلیمنٹ مقننہ. تو یہ بیٹھیں گے, فیصلے کر لیں تو شاید ہم کچھ بہتری کے چانس رکھ لیں, ورنہ ہمارے لیے بدترین حالات سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی آیا صاحب. دعا مجھے پتا ہوتا ہے یہ سوال آپ نے رکھنا ہے تو میں کسی سے طوطا ہی ادھار پکڑ لاتا, میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا, اس سے فال نکلوا لیتا میں تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے. 2023 جو ہے وہ ہم ظاہر نجومی نہیں ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 2023 شاید ورسٹ سال ہو پوری دنیا کے لیے. مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے, اور وہ دنیا اور دنیا ہے, ہماری دنیا ڈیفرنٹ ہے. ہماری دنیا میں جب وہ طوفان آئے گا نا تو وہ برداشت سے باہر ہو جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی, یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عمران خان کے دور میں لوگ بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں. تب لوگوں نے ادھار پکڑ کے اپنے زیور بیچ کے بجلی کے بل دینے شروع کر دیے ہوئے تھے. آج لوگ کیا کر رہے ہوں گے, مطلب یہ سوچ کے بھی روح کام جاتی ہے. الیکشن باوجود مجھے نظر نہیں آ رہے اگلے سال بھی, جو سیاسی منظرنامہ مجھے لگتا ہے. ہمیں یہ عامر نے کچھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمیں منافقت ایک بار چھوڑنی پڑے گی کہ جی ہم یہ اس کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور مداخلت بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ کام ہم نہیں کریں گے لیکن ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کلیئرٹی کے ساتھ سب کو آ کے یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس ملک کے ساتھ یہ ہو گیا, اس میں سب کی یہ ذمہ داری تھی, اور اب ہم سب مل کے یہ ایک ذمہ داری لینے لگے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اکنامک پالیسی نہیں ہے. آپ ظاہر ہے اسحاق ڈار سے بڑا ارسطو آپ کے پاس نہیں ہے اقتصادیات کا. مفتاح اسماعیل کو آپ نے مطلب قربانی کا بکرا اس لیے بنایا تھا کہ اسحاق ڈار کو آپ نے لانا تھا, لیکن آپ نے اسحاق ڈار کو بھی دیکھ لیا کہ جب پیسے نہیں تھے خزانے میں تو نہیں چلتا, گھر نہیں چلتا, ملک کیسے چلے گا. تو میرے خیال میں کوئی ایسے بہترین دماغ پوری دنیا سے لا کے کچھ 4-6 مہینے کے لیے اس ملک کو ٹھیک کر لیں, جو کہ یقیناً عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے, لیکن میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے ماننا پڑے گا, ورنہ کچھ اور ہوگا جس کا میں اشارہ پچھلے سیگمنٹ میں بالکل صحیح ہے. جی بریک لیتے ہیں نا, بریک سے واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی فیصل صاحب, آپ کے خیال میں آئندہ سال سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو طاقتور ہے اس کے لیے 2022 بھی اچھا تھا. اگر کسی کے خلاف مقدمات تھے تو مقدمات ختم ہو گئے, ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نیب کے قوانین بن گئے. اگر کسی کو تھوڑی بہت پرابلم بھی آئی تو 2022 نے اس کا ازالہ کر دیا.
ताकतवर के लिए 2023 भी अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी है, लेकिन मेरे और आपके लिए बुरा होगा, एक आम इंसान के लिए बुरा होगा। और उसका बुनियादी मकसद क्या है, उसका बुनियादी सबब क्या है? ये निज़ाम है। हम जो है ना एक कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन जो जानवर है ना जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है और जरासीम आ रहे हैं और ताफन उठ रहा है, हम जानवर को कुएं से नहीं निकाल रहे। ये मौजूदा निज़ाम जो है सिर्फ ताकतवर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे हाईजैक है। अगर नया निज़ाम भी बनेगा तो यही लोग बनाएंगे, लेकिन जब जिसका दिल चाहता है वो बल्दियाती इलेक्शन जो है मुलतवी करवा लेता है अपनी ताकत के बलबूते पे। क्यों नहीं कराते बल्दियाती इलेक्शन? जहाँ मामूली नौयत का भी ताकतवर लोगों को इशारा मिले ना कि इनकी हैसियत को चैलेंज किया जाता है, ये उसकी राह में रुकावट पैदा करते हैं। ये मुल्क से अब ताकतवर लोगों के लिए रह गया है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना एक आम आदमी है जो जुल्म सहता है, लेकिन वो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इस मुल्क में सबसे बड़ी जो बुराई की जड़ है ना शरीफ आदमी है, जो सिर्फ सारी बातें ड्राइंग रूम में बैठ के करता रहेगा, नहीं निकलता अपने घर से, नहीं उठाता इस जुल्म के खिलाफ आवाज। जब वोट देने की बात आती है तो नहीं निकलता, और निकलता भी है तो इन्हीं ताकतवर लोगों के स्टैम्प लगा कर आता है। हम खुद अपने आप के दुश्मन है, हमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो शऊर नहीं है। हम एक ज़हनी तौर पे जो है ना बांझ हो चुके हैं, हम अपनी नस्लों को भी जो है इनका गुलाम बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को तब्दील करने को तैयार नहीं है। हमने आने वाला वक्त जो है ना बहैसियत एक आम आदमी के मजीद अबतर देखना है। हमारी रगों में वो खून ही नहीं रहा जिसमें कोई तब्दीली की जरा सी भी रमक हो। ठीक जी इलियास, लेकिन सियासी तौर पर तो यही है कि आइंदा साल में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इसमें जो अभी जो इतनी खींचा तानी है इसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर तस्लीम कर लेते हैं, अगर किसी एक ने फिर धांधली का अगर तस्करा छेड़ दिया तो फिर उसी तरह रहेगा। सबसे बेहतर है कि इकॉनमी को ठीक करना। इकॉनमी को ठीक करने के लिए जो पॉलिटिकल हालात हैं, अपने सियासी हालात, उसको बैठ के ठीक करवाना पड़ेगा। इसमें जैसे सारे मुत्तफिक हैं कि किसी एक को इनको बिठाना पड़ेगा आपस में, वरना अगर ये नहीं बैठेंगे तो इसी तरह मसला चलता रहेगा। तो हमें अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इनको मुंतखब किया जाता है, ऐवानों में लाया जाता है। तो आवाम के लिए अगर ये कुछ नहीं कर रहे तो फिर आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए कि उन लोगों का इंतखाब करें कि जो सही इनके लिए काम करें। वैसे तो हमारे यहाँ जो जमातें हैं, तो ये जो सूरत हाल है देखें, इसमें जो है कि इन सियासी जमातों में से, वरना ये सियासी जमातों में भी तब्दीलियाँ होंगी अगर ये आवाम की बात नहीं मानेंगे, ये बहुत नुकसान होगा इनको पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी इलियास, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा।